بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں اختلافات کی گنجائش رکھی گئی ہے، لیکن اس میں یہ بات ضرور کہی گئی ہے کہ اختلاف کے ساتھ احترام کو اور دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ اسلام کی جو احکامات ہیں ان میں کچھ اختلافات ضرور پائے جاتے ہیں، اور یہ اختلافات ائمہ مجتہدین امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے زمانے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے سے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں یہ تھا کہ اختلاف کے ساتھ ساتھ احترام ہوا کرتا تھا۔ دو قسم کے اختلافات ہوتے ہیں اور دو قسم کے احکامات ہوتے ہیں، ایک تو تبلیغی احکامات ہیں اور ایک ترجیحی احکامات ہیں۔ جو تبلیغی احکامات ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے اوپر زور دینا اور اس میں دلائل دینا اور اگلے کو قائل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ فرائض اسلام میں سے ہیں۔ اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں انسان کوئی گنجائش نکالے اور کوئی یہ کہے کہ بھائی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں، یا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ وہ احکامات ہیں جو تبلیغی احکامات ہیں، جن کی تبلیغ اسلام نے ضروری قرار دی ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا قائل کرانا اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ کلمہ گو مسلمان ہے۔ اور دوسرے قسم کے احکامات وہ ہیں جو ترجیحی احکامات کہلاتے ہیں، جس میں انسان کو اپنے مسلک کو یا اپنے فقہ کو ترجیح دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں انسان اپنے فقہ اور مسلک کو دلیل دے کر اس کو فوقیت تو دے سکتا ہے، لیکن اس کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ وہ جلسے کر کر، وہ جلوس نکال کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب لوگ میرے فقہ پہ اور میری مسلک کی طرف آ جاؤ۔ یہ ترجیحی مسائل ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی تھے کہ جس نے جس چیز کو ترجیح دی اس نے اس پر عمل کیا۔ دیکھنے والے نے دیکھا، اس سے کوئی اختلاف اگر رکھا بھی تو اس کے احترام کے دائرے کے اندر ہی اندر اس نے اختلاف رکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے، ان کے ساتھ کافی وقت گزارا، اور وقت گزارنے کے بعد جب وہ ان کو بیعت کرنے لگے اور وہ روانہ ہونے لگے تو شاگرد نے اور مرید نے آ کر کہا کہ حضرت ایسا کریں کہ مجھے کچھ نصیحت کر لیجئے، چونکہ رخصتی کے وقت اور الوداعی ملاقات میں وہ باتیں اہم باتیں کی جاتی ہے جو ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے آئندہ مستقبل کے زمانے میں۔ تو شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا صرف دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ان دو باتوں کا آپ نے ایسا خیال رکھنا ہے کہ اس کا کبھی دعویٰ آپ نے نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا کہ بیٹا ایک تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، اور دوسرا کبھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا۔ مرید حیران رہ گیا کہ حضرت آپ کی صحبت میں اتنے عرصے رہا ہوں، یہ تو ایک عام آدمی بھی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا عرصہ میں نے آپ کی صحبت میں گزارا، آپ نے میری اصلاح کی، تزکیہ نفس ہوا اور تصوف کے مراحل میں نے طے کیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا میں یہ کام کروں؟ انہوں نے پوچھا شاگرد نے اور مرید نے کہ حضرت اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، خدائی کا دعویٰ کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ جو میری بات ہے یہ اٹل بات ہے اور اس کے بعد کوئی دوسری بات کر نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کا حکم وہ کبھی دوبارہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے خدائی کے دعوے کا مطلب میرا یہ ہے، اور نبوت کا دعویٰ اس کا مقصد میرا یہ ہے کہ بیٹا نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی اٹل بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ نبی کی بات کے آگے کسی اور کی بات نہیں چل سکتی، لیکن عام انسانوں کی باتوں کے مقابلے میں کوئی اپنی دلیل بھی دے سکتا ہے، کوئی اپنی بات بھی کر سکتا ہے، کوئی اپنی رائے بھی دے سکتا ہے۔ اس میں آپ نے وسعت نظری کا اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے، سیخ بپا نہیں ہونا ہے کہ نہیں جو میری بات ہے یہ آخری بات ہے اور جو تیری بات ہے وہ کبھی سچی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ان حضرات نے اس طرح
مطلب یہ کہ اپنے مریدوں کی اصلاح کی اور ان کو وسعت نظری کی طرف لے کر آئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء اکرام اور یا دیندار لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے دین میں آنا یا دین کے احکامات پر عمل کرنے میں رکاوٹ کوئی چیز نہ بن جائے، یا ان لوگوں کو یہ بہانہ نہ مل جائے کہ علماء کا آپس میں اختلاف ہے، ہم کس کی بات مانیں۔ تو اس لیے شریعت نے ان چیزوں کے اندر گنجائش رکھی ہے۔ جن چیزوں میں گنجائش ہے اس میں انسان اپنی بات کو زیادہ اصرار کر کے نہ منوائے، اور جن چیزوں میں شریعت نے گنجائش نہیں رکھی ہے اس میں تو ہر بندہ اس کو دلائل کے طور پر بھی منوا سکتا ہے، اس پہ زور بھی دے سکتا ہے، اس کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا فرمائے۔ وما علینا